بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کی۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر درجہ بدرجہ مقربین کی۔ آدمی کی آزمائش اس کے دینی مقام کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر دین میں مضبوط ہو تو سخت آزمائش ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ بھی متفقہ علیہ ہے کہ انبیاء کرام میں سب سے زیادہ آزمائش اللہ پاک نے اپنے سب سے محبوب بندے سید المرسلین شافع محشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی۔ بے شک یہ اللہ پاک کی اپنی ہی حکمتیں ہیں۔ بندے کا علم تو محدود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حامل مقام محمود صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دنیا میں بھیجا کہ آپ کی آمد سے پہلے ہی آپ کے شفیق والد اس دنیا سے کوچ فرما چکے تھے۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو آپ کے سر سے ماں کی ممتا کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ اب دادا کی شفقت ہی سب سے بڑا سایہ تھی۔ دادا اپنے اس یتیم پوتے کا بے حد خیال رکھتے۔ وہ ان کی نیند و راحت، خوراک اور لباس کا اس قدر خیال رکھتے تھے کہ دیکھنے والے حیرت میں ڈوب جاتے۔ آپ کو دادا سے اتنی محبت اور شفقت ملی کہ آپ نے کبھی والد اور والدہ کی کمی محسوس نہ کی۔ ناظرین گرامی، یہ اسی دور کی بات ہے کہ جب 70 سال بعد یمن کو سیف حمیری نے حبشیوں کے قبضے سے چھڑا کر وہاں پر اپنی حکومت قائم کی۔ سیف حمیری کی اس کامیابی سے پورا عرب خوش تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ حبشی ہر طرح سے مکہ والوں سے دشمنی مول لیتے تھے، اور یہی وہ حبشی تھے کہ جنہوں نے ابراہہ کا ساتھ دیا جب اس نے مکہ پر حملہ کیا تھا۔ خیر، مکہ سے ایک وفد یمن کے نئے بننے والے بادشاہ سیف حمیری کو مبارکباد دینے کے لیے روانہ ہوا۔ اس لشکر کی قیادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب کر رہے تھے۔ جب یہ وفد یمن پہنچا اور بادشاہ کو اس وفد کی آمد کے متعلق بتایا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ وہ کل اس وفد سے ملاقات کرے گا۔ رات گزارنے کے بعد بادشاہ سیف الحمیری نے یہ حکم دیا کہ وہ صرف وفد کی قیادت کرنے والے سے ملنا چاہتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب اس کے دربار میں پیش ہوئے تو بادشاہ نے سارے دربار کو کہا کہ ہم دونوں کو اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ اس کے بعد بادشاہ کہنے لگا، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ مکہ کی سرزمین پر ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جس کے دونوں کندھوں کے درمیان بالوں کا ایک گچھا ہوگا۔ اس کا نام محمد رکھا جائے گا۔ وہ یتیم ہوگا اور اپنے دادا کی کفالت میں ہوگا، اور ہمارے علماء کے مطابق یہی وہ وقت ہے۔ کیا آپ نے ایسا بچہ دیکھا ہے؟ حضرت عبد المطلب فرمانے لگے، ہاں، میرے پوتے میں یہ سب خصوصیات موجود ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا، بے شک میں یہ سب جانتا ہوں، کیونکہ میرے جاسوس مکہ میں موجود ہیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ بچہ کوئی عام نہیں ہے، اور آپ بھی یہ جانتے ہیں۔ بادشاہ مزید کہنے لگے کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ اس بچے کے سبھی دشمن ہو جائیں گے تو میں ابھی سے آپ کی اور اس بچے کی عظمت کا اعلان کر دیتا۔ اس کے بعد بادشاہ نے سارے وفد سے ملاقات کی، سب کو بہت عزت دی اور ڈھیر سارے انعامات، ہیرے جواہرات اور 1000 اونٹ دے کر ان کو روانہ کیا، اور ساتھ میں بتا دیا کہ یہ سب تمہارے سردار عبد المطلب کی خوش اخلاقی کی وجہ سے ہے۔ بس جب یہ قافلہ مکہ پہنچا تو ہر طرف دھوم مچ گئی کہ حضرت عبد المطلب کی بادشاہ نے بہت عزت کی ہے اور انہیں اپنی سرحد تک خود چھوڑ کر گیا ہے۔ اس واقعے کے بعد سے حضرت عبد المطلب کا مکہ میں رعب و دبدبہ پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا۔ بے شک اس واقعے سے پہلے بھی خاندان نبوی مکہ میں بہت عزت والا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد مکہ کے لوگ حضرت عبد المطلب کے رعب تلے دب گئے۔
حضرت عبد المطلب کا زندگی بھر کا معمول تھا کہ سونے کے وقت میں کوئی ان کی خوابگاہ کے اندر نہیں آ سکتا تھا، نہ ہی کوئی ان کے بستر پر بیٹھنے کی جرأت رکھتا تھا۔ اب ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ان کی خوابگاہ کے اندر جا سکتے تھے بلکہ اپنے اس پوتے کے بغیر وہ خوابگاہ سردار قریش کو گوارا ہی نہ تھی۔ وہ اپنے سارے معمولات کو ترک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ سلاتے اور ان کی ہر خواہش پوری کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں بعض حیران کن واقعات پیش آئے۔ انہی میں سے ایک واقعہ سیرت نگاروں نے لکھا۔ اس کے مطابق بنو مدلج کے لوگ کھوج لگانے کے ماہر تھے۔ جس شخص کا پاؤں ایک بار بھی دیکھا ہوتا، زمین پر اس کے نقوش پا دیکھ کر وہ فوراً پہچان لیتے تھے کہ یہ اسی کے نقوش ہیں۔ ایک مرتبہ یہ لوگ مکہ میں آئے تو انہوں نے عبد المطلب سے ملاقات کے دوران کہا، اپنے اس بچے کی بہت حفاظت کرنا، کیونکہ یہ عام بچہ نہیں ہے۔ اس کے قدم سے زیادہ مقام ابراہیم پر لگے قدم سے مشابہ کسی شخص کا قدم ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ ناظرین گرامی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 8 سال ہوئی تو اللہ پاک کی طرف سے ایک اور آزمائش آ گئی۔ وہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا آخری وقت۔ تمام اہل و عیال حضرت عبد المطلب کے گرد جمع ہیں۔ عربوں کی یہ روایت تھی کہ جب بھی کوئی بزرگ موت کے قریب ہوتا تو وہ اس کی شان میں اشعار پڑھتے تھے، اس لیے سب اپنے اپنے اشعار پیش کر رہے تھے۔ حضرت عبد المطلب کی آنکھیں نکاحت کی وجہ سے بند ہو رہی تھیں۔ تمام اہل و عیال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ خصوصی طور پر حضرت ابو طالب کے ہاتھ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ دے کر فرمایا، اے میرے بیٹے سن لے اور یہ ذہن نشین کر لے کہ یہ کوئی عام نہیں بلکہ اللہ کا خاص بندہ ہے، جس کے قدم کے نشان ہمارے جد امجد ابراہیم کے قدموں کی تصویر ہیں۔ اب میرا بیٹا تمہاری تحویل اور کفالت میں ہوگا، اس کا خاص خیال رکھنا۔ سبھی خاندان سن رہا تھا اور غم سے نڈھال تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چاچاؤں اور پھوپھیوں کی طرح آنسو بہا رہے تھے۔ امیمہ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو حضرت عبد المطلب کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں، زبان بھی نہ ہل سکتی تھی، مگر ابھی تک زندہ تھے اور ہوش میں تھے۔ نکاحت کی وجہ سے اپنے سر کو آہستہ آہستہ جنبش دے کر اپنی بیٹی کے اشعار کی تائید کی۔ یہ اشعار سنتے سنتے ہی ان کی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی۔ ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے، اے میری آنکھوں، آج خوب آنسو بہاؤ، اس شخص پر عشقبار ہو جاؤ جو اعلیٰ اخلاق و عادات کا مالک اور بڑی شان و شوکت کا مالک اور بڑے نصیب والا تھا، ضرورت مندوں کا سرپرست، خوبصورت اور عالی مرتبت تھا۔ مکہ میں حضرت عبد المطلب کے انتقال سے کوہرام مچ گیا۔ پورا مکہ جنازہ لے کے چلا اور انہیں مکہ سے باہر جون میں دفن کیا گیا۔ حضرت ام ایمن روایت کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا تو وہ منظر کہ جب حضرت عبد المطلب کے تابوت کو لے جا رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تابوت کے پیچھے پیچھے روتے روتے بھاگ رہے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ کیا آپ کو عبد المطلب کی موت کا منظر یاد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، میں اس وقت 8 برس کا تھا۔ میرے جد امجد عبد المطلب کی وفات حرب الفجار سے قبل ہو گئی تھی۔